بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ زنجانی ٹی وی کے ناظرین کے لیے آج میں ایک سیاسی پروگرام لیے حاضر ہوں۔ 11 اپریل پاکستان کی سیاسی پارلیمانی تاریخ میں ایک انتہائی اہم تاریخ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم میاں محمد نئے وزیر اعظم پاکستان کا اوتھ لیا۔ اس نے اتفاق دیکھیں کہ ان کی تاریخ پیدائش بھی 23 سپتمبر 1951 ہے اور یہ وزیر اعظم بھی پاکستان کے 23ویں بنے۔ اس سے قبل کہ ہم ان کے حلف پہ کچھ روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کریں، جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں کہ وہ قوم کے ایک مسیحا تھے، بڑی عزت سے اور بڑی پذیرائی سے یکدم پاکستانی سیاست میں چھا گئے۔ ان کی ناکامی کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ آج ہم ان کی ناکامی کی کئی وجوہات بیان سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے، اینکر حضرات کر رہے ہیں، اور جہاں تک تعلق ہے علم نجوم کا، علم نجوم کی نہ جناب کسی سے دوستی ہے نہ دشمنی ہے۔ علم تو ایک علم ہے، وہ دوست کو بھی مشورہ دیتا ہے اور دشمن کو بھی مشورہ دیتا ہے، یا جو شخص اس سے مشورہ لینا چاہے اس کو وہ بہترین مشورہ دینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ عمران خان نے جناب ان کی جو تاریخ پیدائش ہے یہ 5 اکتوبر 1952 صبح 9 بجے لاہور کی پیدائش ہے، اور انہوں نے جو اوتھ لیا تھا یہ 18 اگست 2018 صبح 10:26 اسلام آباد اوتھ لیا، اور اس نے اتفاق سے ان دونوں کا جناب جو تالے تھا یہ برج میزان تھا، یعنی 2 جنمان اکٹھے ہو گئے۔ اس میں یہ تھا کہ عمران خان کے ذاتی ذائچے میں تو ستارے طاقتور ہیں، ان کی ذائچے میں ملابیہ یوگ لگا ہوا، ان کی شخصیت کی سحر انگیزی اپنی جگہ شمس الملل اظہر ہے، اور مشتری وہاں پہ 12 سال کے بعد آیا جس نے انہیں اقتدار دلایا۔ لیکن اوتھ کے لیے میں اس وقت بھی اپنے سوشل میڈیا پہ، ہمارا جو ایک ہی ٹی وی سوشل میڈیا یوٹیوب چینل ہے، اس پہ میں نے کئی دفعہ 3-4 دفعہ یہ پروگرام کیے کہ عمران خان کو چاہیے کہ آسمان پہ ستارے بڑے خراب چل رہے ہیں تو انہیں اوتھ کسی اچھے ٹائم پہ لینا چاہیے، ورنہ قلعے کی بنیاد اگر ساون مادوں میں بھی رکھی جائے تو وہ قلعہ ہمیشہ یعنی مضبوط پائیدار نہیں رہتا۔ لیکن بہرحال انہوں نے خراب ٹائم پہ اوتھ لیا، اور اس وقت جناب جو تالے کا مالک تھا ستارہ زورہ، وہ جناب اپنے گھر سے باہر میں بیٹھا ہوا تھا، کمزور تھا، اور 2 گرہنوں کی بیٹوین جناب الیکشن ہوئے تھے، اور ستارے جناب اس وقت الٹے چل رہے تھے، مریخ بھی الٹا چل رہا تھا، عطارد بھی الٹا چل رہا تھا۔ تو یہ خرابیاں، اور پھر منقلب برج تھا جو پائیدار برج نہیں ہے، جلدی حرکت کرتا ہے۔ تو میں نے اس وقت دوسرے دن ہی یہ بات علیہ کر دی تھی کہ انہیں شدید اپوزیشن کا مظاہرہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان کی حکومت 3-3.5 سال سے زیادہ چلتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، اور آپ نے جناب 7 مہینے 22 دن اور 3 سال حکومت کی ہے۔ تو یہ تو جناب بات ہوگی ماضی کی۔ اگر آج ہم یہ بات کریں تو یہ ایک علمی بات ہوگی، اور آج بھی علمی بات ہے، اس وقت بھی علمی بات تھی، اور اگر آج ہم عمران خان کے بارے میں کچھ کہیں تو جناب وہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ کسی یہ وابستگی کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ میاں محمد شہباز شریف صاحب کی جو تاریخ پیدائش ہے یہ 23 سپتمبر 1951 لاہور صبح 11:30 بجے کی ہے۔ وہ صاحب ان کا ذائچہ بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں۔ پاکستان کا جو ذائچہ آج کل ہمارے پیش نظر ہے یہ 20 دسمبر 1971 3 بجے پنڈی اسلام آباد کا یہ ذائچہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا ذائچہ جو بھی ان کا حلف کا ذائچہ ہے، اس کا بھی جناب یہ 11 اپریل انہوں نے حلف لیا رات 21:16 یعنی 9:16 پہ۔ تو تالے برج ان کا بھی اقرب ہی آیا، اس سے اتفاق سے یہ بھی 2 جنمان اکٹھے ہو گئے۔ عمران خان کے ذائچے میں منقلب برج تھا اور ستارے خراب تھے، ان کے ذائچے میں تالے برج اقرب ہے اور ستارے خاصے طاقتور ہیں، سوائے عطارد کمزور ہے جو پارلیمانی ستارہ ہے۔ تو پارلیمنٹ سے متعلقہ جو معاملات ہیں اس پہ انہیں مسائل پریشانیاں پیش آ سکتی ہیں۔ جو ممبران جنہوں نے استعفے دیے ہیں ان کی جناب جو خالی نشست ہو تو اس پہ حکومت اور الیکشن کمشنر جو ہے یہ دوبارہ جناب الیکشن کرنے کی پوزیشن میں ہو سکتی ہے، فیلنگ دی بلینک والی پوزیشن والی بات آ جاتی ہے۔ ان کے ذائچے کے جناب جو دوسری خرابی ہے کہ ان کے ذائچے کے جناب جو مالک ہے 12ویں گھر کا مالک ستارہ زورہ، یہ جناب 4تھے گھر میں ان کے خلاف سازشیں ان کے خلاف بھی ہو سکتی ہیں۔
لیکن مریخ یہاں پہ تالے کا چھٹے کا مالک ہو کے بیٹھ کے رجا کا یوگ بنا رہا ہے۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت یوگ ہے، یہ مضبوطی کی دلیل ہے۔ اپوزیشن کو پہ بھی قابو پانے کی کوشش کی جائے گی، جتنے پوری ملک میں متوقع نظر آ رہے ہیں کہ جلسے جلوس احتجاج ریلیاں منعقد ہوں گی حکومت کے خلاف، اس کے لیے جناب حکومت کوئی نہ کوئی مناسب بندوبست کر لے گی۔ اور جس بنیاد پہ ہمارے عمران خان صاحب نے استعفیٰ دیا ہے، ان کی بنیاد ہے کہ جناب امریکہ نے ان کی حکومت کے خلاف سازش کی ہے، اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے سب سے پہلی تقریر میں یہ کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ عنقریب ہم ایک پاکستان کی مسلح افواج سب اداروں کی جو ہیں ان کے اداروں کی جناب بلائیں گے بیٹھک، اور DGISPR بھی ہوں گے، اور اس سفیر کو بھی بلایا جائے گا جس نے وہ خط لکھا ہے۔ تو جناب اس پہ بیٹھ کے ان بریف جو ان ہاؤس جو کیمرہ کی ریکارڈنگ ہوگی، اس سے جناب دودھ کا دودھ پانی ہو جائے گا، اور قوم اس سے آگاہ کریں گے۔ اور اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہم نے ان کے خلاف کوئی سازش کی ہے، تو جناب وہ فرما رہے ہیں کہ میں استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا۔ یہ بہت بڑی دلیری دلاوری اور چیلنج والی بات ہے جو انہوں نے قبول کی۔ اب ہم آتے ہیں کہ ان کے ذائچے میں اور جناب کیا کیا یعنی اچھائیاں ہیں۔ تو ان کے ذائچے میں جناب زحل بڑی مضبوط پوزیشن میں ہے، تیسرے گھر کا تعلق ہے کمیونیکیشن سے، ٹرانسپورٹ سے، ہمسایہ ممالک سے، سرحدوں سے۔ اور چوتھا گھر جو ہے اس کا بھی مشترکہ مالک ستارہ زحل آج کل تیسرے گھر میں ہے، لیکن یہ عارضی طور پہ 29 اپریل سے لے کے 12 جولائی تک یہ ذائچے کے چوتھے گھر میں رہے گا۔ یہاں بیٹھ کے اس کی راج یوگ کی کیفیت یعنی راج یوگ کی جناب کیفیت نشست ہوگی، خوشبختی کی نشست ہوگی، تو یہ موجودہ حکومت کو جناب مزید مضبوط کرے گا۔ سب سے خوبصورت اس ذائچے میں یہ ہے کہ 9ویں گھر کا جو مالک ہے ستارہ قمر نصیب کا مالک، یہ ان کے ذائچے کے حلف کے ذائچے میں اپنے گھر میں آ گیا ہے، اور اسی نے جناب اس حکومت کی جتنی آنے والی خرابی ہیں انہیں دور کیا۔ حکومت کے جناب خارجہ تعلقات دوسرے ملکوں سے بہتر ہوں گے، بیرون ملک تجارت میں جناب فروغ ہوگا، اور ملک کی جناب درآمدات کی بجائے برآمدات جو ہے اس میں اضافہ ہونے سے ملک کی معیشت میں مضبوط ہوگا۔ ملک کی معیشت کا ایک پہیہ دوبارہ چل پڑے گا، ڈالر کے مقابلے میں پاکستان کی کرنسی مضبوط ہوگی، اور اسٹاک ایکسچینج کے معاملات میں بہتر ہوں گے کہ لوگوں کو روزگار کے معاملات ملیں گے۔ اور جتنے پینڈنگ کام ہیں، خاص طور پہ سب سے پینڈنگ کام ہے جناب روٹی کپڑا مکان، لوگ غربت اور مہنگائی سے سخت پریشان ہیں۔ حکومت وقت چند مہینے سے جو ماضی کی حکومت ہے اس نے کچھ بھی کام نہیں کیا، تو مہنگائی اس طرح بڑھتی گئی جیسے لوگ یعنی بے یار و مددگار والی بات تھی کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ بے بس تھے۔ لیکن موجودہ حکومت سخت اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے گی، اور ملک میں مہنگائی بھی اس پہ بھی کنٹرول پایا جا سکے گا۔ تو یوں ملک ایک ترقی کے نئے دور میں داخل ہو جائے گا، اور جو موجودہ جو حکومت ہے یہ اپنا ٹینیور پورا کرے گی۔ جو بھی 5 سالہ دور میں بقایا بچ گیا ہے وہ غالباً 1.5 سال کا عرصہ ہے یا کم و بیش ہے، یہ اپنا دور پورا کر کے اس کے بعد یہ جنرل الیکشن میں جائے گی۔ اور درمیان میں اگر انہوں نے جنہیں ضمنی الیکشن کرانے پڑے، جو سیٹیں خالی ہوں گی، تو جناب یہ اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور جو الیکشن کمیشنر کا جو گھر ہے وہ جو میں دیکھ رہا تھا، اس کا مالک ستارہ قمر اپنے گھر میں ہے، یہ بھی جناب وہ کہتے ہیں ہر دم تیار ہے۔ الیکشن والے بھی خاصے ایکٹیو پوزیشن میں دکھائی دیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ادارے بھی خاصی جو جتنے بھی سروسز کے ادارے ہیں اور جناب بیوروکریسی ہے سبھی ایکٹیو دکھائی دیتی ہے۔ البتہ راہو کیتو چھٹے بار میں ہیں، سازشیں بہرحال ہر دور میں ہر شخص کے خلاف ہوتی ہیں، نبیوں اور ولیوں کے خلاف بھی سازشیں ہوتی رہی ہیں۔ تو جناب اس حکومت کے خلاف بھی سازشیں ہوں گی، لیکن مضبوط ستاروں کی وجہ سے ان پہ کوئی آنچ آتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ ایک اور اہم بات میں عطیہ کروں گا کہ پاکستان کے ذائچے کے 12ویں گھر میں اور ان کے وزیر اعظم کے ذائچے کے گھر کے 6ٹھے گھر میں سورج گرہن لگنے جا رہا ہے اسی مہینے، یہ 30 اپریل اور 1 مئی کی درمیانی شب لگے گا۔ پاکستان کے ذائچے کے دشمنوں کے گھر میں لگ رہا ہے، دشمن ذلیل و خوار ہوں گے، سازشیں پاکستان کے خلاف جتنی بے نقاب ہوں گی۔ اور جناب ان کے جو 6ٹھے گھر لگا ہے تو ان کے جو دشمن ہیں، ظاہری دشمن ہیں، ظاہری مخالفین ہیں، یہ جناب زیر ہوں گے۔ تو یوں یہ ذائچہ ہر لحاظ سے
ایک مضبوط اور خوبصورت ذائچہ دکھائی دیتا ہے، اور وزیر اعظم اپنا دور پورا کریں گے۔ ان کے آنے سے ملک میں ایک ترقی کا پہیہ جاری ہوگا۔ یہ جناب باتیں تھیں ساری علمی، ایک علم کی نہ کسی سے دوستی ہے نہ دشمنی ہے۔ آج جو گفتگو میں نے کی ہے یہ کل کے 11 اپریل کے ذائچے کی بنیاد پہ کی ہے، اور 2022 اور 19 اگست 2018 جب 18 اگست کو وزیر اعظم عمران خان نے اوتھ لیا تھا تو میں نے ایک دن کے بعد ان کی ریکارڈنگ ان کے ذائچے پہ کی، اور وہ جناب 20 اگست کو ہمارے AQ TV کے پلیٹ فارم پہ آن ایئر ہوگی۔ تو وہ بھی ایک علمی بات تھی۔ ہمیں جناب نہ کسی سے کوئی یعنی عداوت ہے نہ بغض ہے، ہماری تو صرف اور صرف خالصاً جو محبت ہے وطن عزیز پاکستان کے لیے ہے۔ پاکستان کی 22 ہو یا 24 کروڑ عوام ہو، ہم دعا کرتے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان کے جو محب وطن ہے مل کے ملک کی ترقی سلامتی کے لیے دعا کریں۔ پاکستان کو آج جتنی دعاؤں کی ضرورت ہے شاید پہلے کبھی نہ ہو۔ اور ایک بات میں ہدیہ کروں گا کہ پاکستان بنا تھا جناب 15 اگست کو، لیکن ہم 14 کو بناتے ہیں۔ پاکستان بنا تھا 27 رمضان لیلۃ القدر کو، تو یہ رمضان کریم کا مہینہ جاری ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس دفعہ پاکستان کی یوم آزادی کے موقع پر ڈھیر ساری دعائیں کی جائیں۔ اور یہ جو ذائچہ ہے ہمارے وزیر اعظم کا، اور چھٹا گھر ہے ان کا، ستارہ مریخ سے منسوب ہے، تو وطن عزیز پاکستان پہ جو حلال چیز پہ بندش کی گئی ہے اللہ کو قربانی پسند ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ حکومت وقت اس قربانی کو کھول لے، خون بہتا رہے۔ پاکستان پاکستانی قوم کا صدقہ ہے۔ اور دوسرا ان کے 12ویں گھر کا جو مالک ہے ستارہ زہرہ، تو یہ اس کا تعلق ہے دعاؤں سے، تو مساجد میں جناب دعائیں مسلسل ہوتی رہنی چاہیے۔ اور میرے علم میں ہے کہ یہ شریف جو گھرانہ ہے یہ ایک مذہبی گھرانہ ہے، ان کے والد بزرگوار جو تھے مذہبی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، تو مذہب سے متعلقہ جو دعائیں ہیں مساجد میں یہ بھی جناب ہوتی رہنی چاہیے، اور پاکستان کے لیے خاص طور پہ دعائیں ہوتی رہنی چاہیے۔ پاکستان ہے تو جناب سب کچھ ہے۔ پاکستان اگر خدا نخواست اس پہ کو آنچ آتی ہے تو یہ 22 یا 24 کروڑ عوام پہ آنچ آنے کے مترادف ہے۔ آخر میں ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، سب مل کے میرے ساتھ نعرہ لگائیں، پاکستان زندہ باد۔